یہاں سے شروع کروں گا، البتہ یہاں سے شاید منطقی طور پہ اس کو آخر میں آنا چاہیے تھا، لیکن میں بھی اس کو پہلے لے آتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اختتام ہوا اس پہ جشن منائیں یا نہ منائیں، میرے خیال میں 70-80% لوگوں کو شاید زیادہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جشن کی جگہ ہے، اور لوگ میں جشن منا بھی رہے ہیں، ایران میں جشن منا رہے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ دنیا میں لوگ مطمئن ہیں، لیکن آپ سمجھ لیں پاکستان کے لوگ انہی 15% میں ہیں جو شک میں مبتلا رہتے ہیں، اور وہ اس میں بھی شک میں مبتلا ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو ہوا یہ صحیح ہوا نہیں ہوا۔ یہ ہماری عادت ہے، چاند سے لے کر دین تک ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ شک میں رہیں گے، تو بھئی یہ صحیح ہوا یا نہیں ہوا۔ 10 پوائنٹ ہیں، آج بھی میں BBC کی ویب سائٹ پہ دیکھ رہا تھا، 10 پوائنٹس ہیں جس کے اوپر مذاکرات کے لیے سیز فائر کیا گیا ہے، ان 10 پوائنٹ میں ایک بھی پوائنٹ سارے کے سارے ایران کے دیے ہیں، شاید کوئی ایک پوائنٹ جو کہیں ایران نے کمٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایٹمی اسلحہ نہیں بنائیں گے، وہ پہلے دن سے یہی کہہ رہے تھے کہ ہم ایٹمی اسلحہ نہیں بنائیں گے، باقی جتنے 9 پوائنٹ ہیں وہ ہیں بس اس میں لکھا ہوا ہے کہ آبنائے ہرمز کا بندوبست ایران کے ہاتھ میں ہوگا، کھول دیا جائے گا، لیکن ایران کے ساتھ کوارڈینیٹ کرنا پڑے گا، تو ایرانی پہلے سے ہی کہہ رہے تھے، تو کوئی بھی 9 نقطوں میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم یہ کہیں بھئی یہ ایران نے کمنٹ کر لی، پتہ نہیں کیوں کر لی۔ اچھا جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ بھئی آپ نے سیز فائر کو ایکسیپٹ کیوں کیا، آپ ایکسیپٹ نہ کرتے اور کنٹینیو کرتے، اگر سیز فائر کو ایکسیپٹ کرنے میں آپ ان کی ٹرمز پہ ایکسیپٹ کر لیتے، آپ پھر ذلت تھی کہ بھئی آپ نے اتنے قربانیاں بھی دیں اور اینڈ میں جا کر ان کی ٹرمز پہ ایکسیپٹ کر لیا۔ اب تو سارا وہ اس ٹرمپ کے اوپر ہے کہ بھئی جنگ سے پہلے اس آبنائے ہرمز کھلا ہوا تھا، ساری دنیا آ جا رہی تھی، کسی کا کچھ نہیں تھا، تم نے جنگ چھیڑ کر اس سوتے ہوئے شیر کو جگا دیا، اب وہ سب کو روکے بیٹھا ہوا ہے اور سب سے کہہ رہا ہے جو یہاں سے گزرے گا مجھ سے بات کر کے گزرے گا، اور تم کو ماننا پڑ گیا۔ اب تو سب سے زیادہ جو سبکی ہوئی ہے UAE کی ہے اور سعودیہ کی ہے کہ تم کس کے ساتھ دینے میں، یعنی جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے محلوں کے اندر ایک بڑا بدماش ہوتا ہے، ایک چھوٹا بدماش ہوتا ہے، وہ چھوٹا بدماش کسی بڑے بدماش کی بدماشی کے اوپر جا کے گلی میں کھڑا ہوتا ہے، وہ پیچھے سے بڑا بدماش نکل جائے، اب وہ بیچارہ دیکھ رہا ہے کہ اب میں کس کی بلبوتے پہ کھڑا تھا، اب میرا کیا ہوگا۔ UAE نے یہیں رہنا ہے، اب جائے گا کہاں، یہ سعودیہ نے یہیں رہنا ہے۔ اچھا ایران نے یہ معاملہ کیسے جیتا، اب دیکھیے ٹائم ہی ختم ہو گیا، یا تو پہلے تھوڑا سا ہم شروع کرتے تاکہ ہمارے پاس جگہ ہوتی، بہرحال میں اب بالکل پوائنٹس گنواتا ہوں، اور ہمیں لگتا ہے مجھے کوسچنز پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا چونکہ اذان کے اندر صرف 10 منٹ باقی ہیں میرے خیال میں۔ ایران یہ جنگ کیسے جیتا؟ نمبر 1 معنوی طاقت سے، روحانیت سے۔ پہلے دن سے امام خمینی نے کہا تھا ہمارا انقلاب روحانیت کا انقلاب ہے، معنویت کا انقلاب ہے، عاشورہ کا احیاء ہے، سید الشہداء کی تحریک کا احیاء ہے۔ تو یہ پہلا جو معاملہ تھا وہ ان کی معنویت تھی۔ دوسرا معاملہ مخلص قیادت، جانثار عوام، یہ دنیا کا بہترین اسلحہ ہے، دنیا کا کوئی اسلحہ اچھی قیادت اور ساتھ دینے والے عوام سے زیادہ مؤثر نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایرانی عوام 40 دن سے روڈ پر ہے، 40 راتوں سے روڈ پر ہے، ایک دفعہ ایک منافق کی ہمت نہیں ہوئی روڈ کے اوپر آئے، کیونکہ پبلک روڈ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، اور اسی میں بمباریاں ہوئی ہیں، اسی میں لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن روڈ کے اوپر باقی رہے۔ آپ یقین مانیں اگر میں ایک بات دیکھوں، ایرانی الحمدللہ جمہوری اسلامی میں رہبر معظم نے اپنی جان قربان کی ہے، جان قربان کی ہے، صحیح ہے، لیکن ماننا پڑے گا کہ عوام نے اس خون کی لاج رکھی ہے، خون کی لاج رکھی ہے۔ تو رہبر نے جان قربان کی اور عوام نے بھی اسی کے برابر اپنا جذبہ سجا کے رکھ دیا اپنی قیادت کے سامنے کہ جب تم نے ہمارے لیے جان قربان کی تو ہم بھی تمہارے لیے جان قربان کریں گے۔ بہت تحمل سے مقابلہ کیا، بہت تحمل سے مقابلہ، واقعاً ایمان تھا، ایمان تھا جس نے جتا دیا۔ بس معنوی
طاقت تھی شہادت رہبر کی اور قیادت اور عوام کا ایک پیج پہ ہونا اور دونوں کا جانثار ہونا. شاید عوام سے زیادہ قربانیاں قیادت نے دی ہیں. جو کمانڈرز شہید ہوئے، جو ڈپلومیٹس شہید ہوئے، اسی طرح بہت ہر ایک نے قربانی دی. اس کے بعد بہت بڑا ایک فیکٹر کیا تھا؟ منصوبہ بندی. اس جنگ کی تیاری کم سے کم 30 سال سے رہبر معظم کروا رہے تھے. جو تیاریاں ہوئی میں پہلے لیکچرز میں کہیں پہ کیا عرض کر چکا ہوں، نہ موقع نہ محل نہ ٹائم. بہت عجیب طریقے سے تیاری کی اور یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو مت ڈرو کہ تم تھرڈ ورلڈ ہو یا سیکنڈ ورلڈ ہو. عقل کو استعمال کرو، ریسورسز کو استعمال کرو، خدا کامیابی دے گا. انہوں نے اپنی ریسورسز کو ڈھنگ سے استعمال کیا، خدا متعال نے کامیابی نصیب کی. بس منصوبہ بندی کی، مہارت. صرف ایک بات کو انسان دیکھے، ابنائے ہرمز کو کیسے استعمال کیا، ماشاءاللہ کس ڈھنگ سے استعمال کیا انہوں نے. اور ہر چیز میں خود کفائی. انہوں نے پابندیاں لگائی تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کی پابندیوں نے ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیا. ابھی جو کہہ رہے ہیں نا لوگ ایران اتنا تباہ ہو گیا یہ کیسے بنے گا، اگر اس کو بنانے والے فرینچ اور جرمن ہوتے تو نہیں بنے گا. یہ سب ایرانیوں نے بنایا تھا، یہ چند مہینے میں سب بنا لیں گے. یہ پیسہ بہت ہے الحمدللہ رب العالمین. سب سے بڑی بات جذبہ ہے، کام کرنے کا جذبہ. یہ بنانے مسئلہ نہیں. جو ملک 8 سال کی جنگ جھیلنے کے بعد اتنا طاقتور آیا ہے، یہ تو 34 35 36 دن کی جنگ تھی تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. 8 سال کی جنگ تو ہم جیسوں نے بھی دیکھی ہے. جو 8 سال کی جنگ کے بعد اپنے آپ کو یہاں پہ لا کے کھڑا کر لے تو اس کے لیے 40 دن کی جنگ کیا بیچتی ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. منصوبہ بندی تھی، مہارت تھی. ایک اور بہت بڑا پوائنٹ ہے، بہت بڑا پوائنٹ ہے، آخر وقت تک ایرانی اپنے آخری میزائل نہیں لائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی تک دشمن اس بات سے ڈر رہا ہے پتہ نہیں اندر کیا رکھا ہے. اور ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ہے. میں کل رات کہیں سے کہیں جا رہا تھا، راستے میں گاڑی میں کسی نے مجھ سے کہا مولانا پتہ نہیں آج رات کیا ہونے والا ہے. تو میں نے کہا بھائی کتنی دیر کا راستہ؟ انہوں نے بتایا 15 منٹ کا راستہ. میں نے کہا میں بتاتا ہوں ابھی ہے کیا ان کے پاس. تو میں نے 10-15 منٹ میں یہ بتایا کہ ان کے پاس کیا انہوں نے استعمال کر لیا اور کیا پڑا ہوا ہے. تو جس بندے نے کہا تھا اس نے بندے نے کہا مولانا آپ نے دل مطمئن کر دیا. اگر 15 منٹ ہوتے میں آپ کو ہی بتا دیتا، لیکن ٹائم نہیں ہے، اذان ہونے والی ہے. تو آخر وقت تک اپنا اسلحہ استعمال نہیں کیا. ایک اور کام کیا، آخری وقت تک یمنیوں سے یہ نہیں کہا کہ باب المندب بند کر دو. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یمنیوں کا بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہوگا کہ اب بند کرتے ہیں، اب بند کرتے ہیں. ایرانی بند نہیں کرنے دے رہے تھے ان کو. کتنے دنوں کے بعد تو پہلا میزائل مارا بیچاروں نے. میں نے کراچی میں پروگرام کیا تو میں نے اس پروگرام میں کہا کہ یمنی ان سے چلا چلا کے کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، ہمیں اجازت دو، ہمیں مارنا ہے. وہ چند گھنٹوں میں ہی مار دیا انہوں نے. ابھی یمنی کب سے کہہ رہے ہوں گے ایرانیوں سے باب المندب بند کرو. کم وقتوں کو گلے سے پکڑ لیں گے ہم. اور ایرانی کیا سوچ کے رکھے ہوئے تھے؟ ایرانی اس کو سوچ کے رکھے تھے کہ جس دن ہمیں اندازہ ہوا نا کہ کل یہ ایٹمی دھماکہ کرے گا اس دن بند کر دیں گے. بہت ٹیکفلی استعمال کیا انہوں نے، اپنی ریسورسز کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا. اور یہ دیوانہ پاگل، اللہ کا شکر ہے اتنا پاگل تھا، اس نے ہر چیز کو خراب کیا. اس نے اپنی فوج کا بیڑا غرق مار لیا. اس کا جو وزیر جنگ ہے بہت اچھا بچہ ہے، وہ اس نے اپنی فوج کا بیڑا غرق مارا ہے. بہت اچھا ہوا، یہ بہت صحیح وقت پہ آیا یہاں پہ. البتہ یہ جب پبلک میں جائے گا اس کا وہ بہت حشر بگاڑیں گے. یہ ٹرمپ بھی سوچ لے، میں ایک بات کہوں گا، اگر ٹرمپ تھوڑا سا بہادر ہوتا نا یہ 1-1.5 سال میں خودکشی کر لے گا. میرے خیال میں اگر یہ تھوڑا سا بہادر ہوتا 1-1.5 سال میں، یعنی میرے خیال میں نومبر کے 3-4 مہینے کے بعد جنوری فروری اگلے سال تک اس کو خودکشی کر لینا چاہیے تھا. لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ اتنا بہادر بھی نہیں ہے. یہ ذلت برداشت کرے گا، اس کو بہت ذلت اٹھانی ہے. اور اس کا جو وزیر جنگ ہے وہ تو ابھی دیکھے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. الحمدللہ جبہہ مقاومت کو بھرپور طریقے سے دنیا نے دیکھا. جس حزب اللہ کا دنیا کیا سوچ رہی تھی، معاملہ ختم ہو گیا. میں بولتا تھا بھائی مقاومت زندہ ہے، لوگ مجھ سے کہتے تھے مولانا اتنا خوشبین مت بنو، ختم ہو چکا ہے معاملہ. اب دیکھا آپ نے کتنی طاقت کے ساتھ واپس آئے. الحمدللہ ادھیڑ کے رکھ دیا انہوں نے. تو اور ابھی تو یمنی کو استعمال ہی نہیں کیا تھا. ان تو صرف 3 میزائل مارے ہیں ابھی تک.
3 دفعہ حملہ کیا. صحیح. خدا نے بہت طاقت دی ہے اہل بیت کے ماننے والوں کو. میں کئی سال سے ایک جملہ کہہ رہا تھا جس میں میرے دوست میری گردن پکڑتے تھے بعض اوقات، اور میں ان سے کہتا تھا اس وقت روئے زمین پر کوئی دنیا کی طاقت اہل بیت کے ماننے والوں کو شکست نہیں دے سکتی ہے. یہ ثابت ہو گیا. میں آپ کو قطعاً بتا رہا ہوں، ایران رشیا سے کہیں زیادہ پاورفل اپیئر ہوا ہے. رشیا 2.5 سال 3 سال میں وہ کام نہیں کر سکا جو ایران نے 40 دن کے اندر کر کے دکھا دیا. تو اس وقت روئے زمین کے اوپر میرا نہیں خیال کوئی طاقت ہو جو ایران کو اور جبہہ مقاومت کو اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو شکست دے سکے. اب وہ کہاں ہے منافق جو ہم سے کہتے تھے کہ وہ ابھی وہ بک بک کر رہے ہوں گے، یقیناً کچھ نہ کچھ بول رہے ہوں گے. وی ڈونٹ کیئر، پاگل ہیں وہ، اس پاگل کی طرح یہ بھی کچھ دیوانے بولتے رہیں گے. الحمدللہ خدا نے عزت دی ہے، اور ہم سب سے پہلے خدا کے شکر گزار ہیں کہ خدا تو نے ان مجاہدوں کے صدقے میں، ان شہداء کے صدقے میں اور ان عوام کے صدقے میں جو تو نے اہل بیت کے ماننے والوں کو دی ہے، ہم سب کو عزت ملی ہے. ہمارے سروں کو پوری دنیا میں فخر سے بلند کیا. اور یہ بھی میں آخری جملات میں کہتا چلوں، اہل سنت نے اچھا ریئیکٹ کیا، بہت اچھے طریقے سے آئے اور اہل بیت کے ماننے والوں کی حقیقت کو سمجھا، پرانے جھگڑوں کو بند کرنے کی کوشش کی. اور میں شاید موقع ہے کہ میں کہوں، ہم جماعت اسلامی کے کیریکٹر کو بہت اچھا دیکھ رہے ہیں. جماعت اسلامی بہت اچھے طریقے سے سامنے آئی ہے. بہت ساری شکوے شکایت ان کے دلوں میں ہمارے لیے ہوں گے، بہت سارے شکوے شکایت ہمارے دلوں میں ان کے لیے ہوں گے، لیکن اس موقع کے اوپر الحمدللہ رب العالمین امت اسلامیہ کے اندر انسجام آیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رہبر معظم کی شہادت کا ایک اثر تھا جس نے یہ سب ہمیں نصیب کیا. ابھی بہت ساری باتیں باقی ہیں لیکن ہمارے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے.